السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو نئے عیسوی سال کی مبارکباد۔ سن 2022 اپنی تمام تر تکالیف، پریشانیوں اور بربادیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اب میری دلی دعا ہے کہ سن 2023 تمام عالم اقوام کے لیے بالعموم اور عالم اسلام اور پاکستان کے لیے بالخصوص امن و آشتی کا پیغام لے کر آئے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، مزاحیہ مشاعرے، کھٹے میٹھے بول کے بقیہ 3 حصوں کو پیش کرنے سے پہلے آپ کے ہونٹوں کو مائل و مسکان کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسے سنیے اور لطف لیجیے، پھر انشاءاللہ اگلی بار مشاعرہ شروع ہوگا جس میں فردوس جمال صاحب ہوں گے، جمیل فخری صاحب ہوں گے، مسعود اختر صاحب ہوں گے۔ تو پہلے یہ ایپیسوڈ انجوائے کیجئے، پھر وہ ایپیسوڈ انجوائے کیجئے گا۔ ہائے ویورز، دنیا بھر کے بی زدگان کو میرا یعنی خالد بٹ کا سلام محبت۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں اپنا یوٹیوب چینل خالد بٹ ایکٹر۔ اسے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ دوستو، پرانے وقتوں کی ایک حکایت ہے کہ ایک بچہ تھا لکڑہارا۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے اپنے ماں باپ کا پیٹ پالتا تھا، اور یہ جنگل جو تھا اور اس کا گاؤں ایک دریا کے کنارے تھا۔ ایک دفعہ اس کی کلہاڑی کا پھل دریا میں گر گیا۔ وہ رونے لگا کہ میں کیسے آج کماؤں گا، کیسے ماں باپ کو کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، انہوں نے فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے نے آگے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میری کلہاڑی کا پھل گر گیا۔ اس نے کہا میں ابھی مدد کرتا ہوں، اللہ نے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے اس فرشتے نے دریا میں چھلانگ لگائی اور ایک سونے کا چمچماتا ہوا پھل لے کر آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ لو بیٹا۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو کسی اور کا ہے جی، یہ تو میرا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تم رکھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، میں کسی کی چیز کیسے رکھ لوں؟ اس نے پھر چھلانگ لگائی اور اس دفعہ وہ چاندی کا پھل لے کر آ گیا۔ اس نے کہا یہ لے بیٹا۔ اس نے کہا نہیں جی، یہ بھی میرا نہیں ہے، جانے کس بیچارے کا گر گیا۔ اس نے تو بڑا اصرار کیا بھائی یہ رکھ لو، تمہارے کام میں۔ کہا جی میں کسی کی دی ہوئی چیز کے، میرا تو اپنا پھل جو ہے وہ لوہے کا بنا ہوا تھا۔ خیر اس کے بعد اس نے پھر چھلانگ لگائی فرشتے نے، اور اس دفعہ پیتل کا چمکتا ہوا کلہاڑی کا پھل لے کر آیا۔ اس نے کہا بابا جی میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ پھل بھی میرا نہیں ہے، میرا تو لوہے کا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تب اس نے پھر دریا میں چھلانگ لگائی اور اپنے ہاتھ میں لوہے کا پھل لے کر آیا۔ اس نے کہا کیا یہ ہے تمہارا کلہاڑی کا پھل؟ انہوں نے کہا جی یہی میرا ہے۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بچہ بہت دیانتدار اور ایماندار ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا وہ باقی کے تینوں بھی اسے انعام میں دے۔ وہ سونے کا، چاندی کا اور پیتل کا پھل بھی فرشتے نے اس بچے کو دے دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارا انعام ہے اور تم اسے ضرور دو۔ اور فی زمانہ یہ حکایت ایک بیگم زدہ شخص نے بھی سنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی بیگم کو لے کے خاص طور پہ ریلوے لائن کے پل کے اوپر سے گیا اور اچانک چھینک ماری، جس کو سن کے اس کی بیوی گھبرا گئی اور دریا میں گر گئی، اور وہ کنارے پہ آ کے رونے پیٹنے لگا، میری بیوی میں کیا کروں گا، میری بڑی لمبی زندگی پڑی ہے، میرے بچے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، انہوں نے پھر فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ آیا، اس نے کہا کیوں روتے؟ اس نے کہا جی میری بیوی بیچاری اس دریا میں گر گئی ہے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ابھی نکال دیتے۔ اس نے چھلانگ لگائی اور کترینہ کیف کو لے کر آ گیا اور پوچھنے لگا کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی یہی میری بیوی ہے۔ انہوں نے کہا گدھے چکر دیتا ہے، تیری تو وہ موٹی سی گٹھی سی سانولے سے رنگ کی اور دھیمے ناک والی بیوی تھی، یہ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا دیکھیے فرشتہ صاحب، پہلے آپ یہ کترینہ کیف لے کر آتے، پھر اس کے بعد آپ کرینہ کپور کو لے کر آتے، پھر آپ بابرا شریف کو لے کر آتے، اور پھر اس کے بعد میری اس بیوی کو لے کر آتے، اور پھر انعام میں وہ چاروں مجھے دے دیتے۔ فی زمانہ تو ایک بیوی پالنا بہت مشکل ہے، تو میں یہ 4 بیویاں کیسے پالتا؟ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی، میرا کام ہو جائے گا۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ کرینہ کیف تو ہی میری بیوی ہے۔
تو نے کہا اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ, اس کی خدمت کرو, سمجھے. تو دوستو حکایت اپنے اپنے وقت میں اچھی ہوتی ہے. سو ناظرین, آپ نے یہ ایک ننھا منا سا ایپیسوڈ دیکھا. یقیناً یہ حکایت تو نہیں تھی لیکن شکایت بھی نہیں تھی. اور اب جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے ہونٹوں پر مسکان لانے کے لیے ہمیشہ کوئی چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو پیش ہے کہ ایک لڑکے کی شادی ہوئی تو لڑکے کی ماں ہر جگہ دولہا دلہن کے ساتھ جاتی تھی. اگر وہ فلم دیکھنے گئے ہیں تو وہ بھی ساتھ چلی گئی ہے, کسی کے ہاں دعوت پہ گئے ہیں تو وہ بھی ساتھ چلی گئی ہے, ہوٹل میں کھانا کھانے گئے ہیں تو ماں بھی ساتھ ہے. مطلب یہ کہ وہ بیچارے لڑکے لڑکی کو تنہا آپس میں گفتگو کرنے کا موقع نہیں دے رہی تھی. ایک دن پروگرام بنا کہ دریائے راوی, لاہور کے پاس دریائے راوی ہے, اس میں گرمیوں میں کشتی چلتی ہے جو اس کنارے سے اس کنارے تک لے کے جاتی ہے, اس میں سیر ہوتی ہے. سو انہوں نے کہا جی کشتی کی سیر کی جائے. اب لڑکا بھی بیٹھ گیا, لڑکی کی ماں بھی بیٹھ گئی اور لڑکے کی دلہن بھی بیچاری بیٹھ گئی, خاموش چپ چاپ, کیونکہ انجوائمنٹ کا کوئی موقع ہی نہیں آنے دیتی تھی اس کی ساس. تو اچانک لڑکے کی ماں نے کہا بیٹا اگر خدا نہ خواستہ یہ کشتی ڈوب جائے تو تم کسے بچاؤ گے, مجھے یا اپنی دلہن کو. تو لڑکے کے لیے تو ایک امتحان پیدا ہو گیا نا کہ اب دونوں آمنے سامنے ہیں, نہ وہ ماں کو کہہ سکتا ہے نہ وہ بیوی کو کہہ سکتا ہے. پھر اس نے دعا مانگی اور کہا کہ امی جان میں آپ کو بچاؤں گا. تو ماں نے بڑے فخریہ اور پرغرور سے انداز میں اپنی بہو کی طرف کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا کیوں اپنی بیوی کو نہیں بچاؤ گے؟ کہتے کہ نہیں امی جان, اس کو بچانے کے لیے تو کئی چھلانگیں مار دیں گے, اس لیے میں آپ ہی کو بچاؤں گا. خوش رہیے, آباد رہیے.